السلام علیکم، میں ہوں نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل میری نظر میں۔ سب سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے۔ اس کے بعد ایک ہی بات شیئر کریں گے 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو ابھی منظور ہوئی ہے۔ تو اس پر مفصل بات کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، بیل آئیکن دبا دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو جناب یہ جو منظور ہوئی ہے آئینی ترمیم، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے سینٹ میں جو ہے جو تعداد تھی مطلوبہ 65 اور اس کے بعد جو ہے 125 تعداد جو ہے وہ پارلیمنٹ کی، اس کے منظور ہونے کے بعد اب یہ آئینی شکل میں صدر کے سائن کے بعد یہ جو ہے اس کی جو ہے وہ باقی والے کام مثلاً 12 جو ہیں وزیر پارلیمنٹ سے جو ہیں وہ ایک رکنی ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس میں جو ہے یہ سارے انتخاب کریں گے ججوں کے پینل کا۔ ججوں کا جو پینل ہوگا وہ 3 یا 4 یا 5 ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر جو ہے وہ قرعہ اندازی کریں گے اور یہ سب کی جو ہے اور یہ جو 12 رکنی ہوگی ٹیم ہوگی، اس میں سے 8 رکن جو ہے پارلیمنٹ سے ہوں گے، 4 رکن جو ہے وہ سینٹ سے جو ہے ان کا انتخاب کیا جائے گا۔ اور یہ سارے مل کے جو ججوں کے بارے میں جس کو تعینات کرنا ہے، چیف جسٹس بنانا ہے، ان کی یہ جو ہے منظوری دیں گے اور اس میں بھی 2/3 اکثریت جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس میں جو ہے طریقہ کار جو رکھا گیا، طریقہ کار یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں جس سیاسی پارٹی کی تعداد زیادہ ہے اس کے زیادہ ممبران ہوں گے، اور جس کے کام ہیں اس کے کام ہوں گے، جس کے بہت کام ہیں اس کے کوئی 1 یا 2 مطلب اس میں اس طرح شامل کریں گے۔ یاد رہے کہ اس آئینی ترمیم میں یہ جسے تاریخی آئینی ترمیم بھی کہا جا رہا ہے، اس میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے مکمل اس سے جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں انہوں نے کچھ دور اندیشی یا کچھ آنے والے دنوں کی پریڈکشن کرتے ہوئے یہ ایک سیاسی چال چلتے ہوئے انہوں نے جو ہے ووٹ دیے ہیں، حکومت کے ساتھ ملے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بعد میں کیا ہوتا ہے۔ اب پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے وہ بھی ایسی ہے جیسے سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 حصوں میں یہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک تو جو ہیں بھولے ہیں اور ایک پولے ہیں۔ بڑا اچھی طریقے سے انہوں نے پنجابی کے لفظ پولے کا جو ہے بڑی وضاحت بھی کی ہے۔ ایک تو وہ جو ہیں بولے ہیں اور ایک جو ہیں وہ پولے ہیں اور ایک ہولے ہیں، تو ان کی بڑے ہی بہترین طریقے سے وضاحت بھی کی ہے کہ یعنی 3 حصوں میں یہ تقسیم ہو گئے ہیں۔ تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کسی کو برا نہ لگے، کیونکہ بہت سارے فالورز ہیں عمران خان صاحب کے اور جان دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ بھی جو ہے وہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا عشق یا ان کی محبت وہ کس جو ہے لیول کی ہے۔ شخصیت پرستی کا بھی جو ہے عموماً جو ہے اس میں دیکھا گیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ 1 مین شو ہے، جو اگر اس کو جو ہے تجزیہ کیا جائے تو 1 مین شو ہے۔ عمران خان کی ہی بات جو ہوگی وہی حرف آخر ہے، وہ جیسی بات جو بھی بات کہیں گے وہی بات جو ہے وہ فائنل ہوگی۔ اس میں باقی جتنے بھی افراد ہیں ان کی، چاہے وہ سی ایم ہیں یا چاہے بڑے بڑے وفاقی وزیر کیوں نہیں رہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا جو بھی حکم ہوگا، جو بھی فرمان ہوگا، اس کو منوان جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا۔ تو بات کر رہے ہیں ہم 26ویں آئینی ترمیم۔ حقیقت میں یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ بڑی تاریخی ہے، اور اس میں جو کردار رہا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ تو بعد میں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس میں جو ہے جتنی بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس میں جو ہے فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام ہے، پیپلز پارٹی ہے، این پی ہے، ایم کیو ایم ہے، اور حکومتی جو ہے یہ سیاسی پارٹی نون لیگ، اس میں ان کا بڑا ہی زبردست جو ہے وہ کردار رہا ہے۔ سب سے بڑھ کے تعریف اگر کریں تو وہ بلاول بھٹو کی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو ہے وہ تقریر کی، اور پھر اپنی تعریف کرنے کے بجائے انہوں نے فضل الرحمان صاحب کی اپنے باپ کے بعد ان کا جو ہے وہ لیول اور ان کا جو ہے وہ احترام اس کو بھی شو کیا ہے، اور فضل الرحمان کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تعریف نہیں کی۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ جو شعور والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف نہیں کرتے، اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتے، وہ جو بات ہوتی ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس کو منوان جو ہے وہ کہتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ماشاءاللہ انہوں نے جو کام کیا یا جمہوریت کے لیے ان کی قدریں ہیں وہ بڑی ہی زبردست ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو تک، یعنی کہ یہ ایک بہت زبردست جمہوریت کے لیے ان کے جتنے بھی اقدام ہیں یا ڈکٹیٹرز کے خلاف انہوں نے بڑا ہی کام کیا، کوئی مانے یا نہ مانے،
یہ لوگ جو ہیں وہ ڈٹے رہے ہیں، چاہے بے نظیر کو یہاں سے پاکستان سے ملک بدر کر دیا جائے، یا پھر وہ جس طریقے سے آئیں اور پھر ڈکٹیٹرز کا جو ہے وہ سامنا کیا، اور ڈکٹیٹرز نے جیسے حکومت کی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ کوڑے بھی مارے جاتے تھے ضیاء الحق کے دور میں، ایک ڈکٹیٹر جو تھے وہ کوڑے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کوڑوں کے ساتھ یہ پاکستانی سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور آئے ڈکٹیٹر، وہ کہتے تھے کہ آئین کی جو کتاب ہے، یہ جو قانون کی کتاب ہے، یہ کوئی آسمانی صحیفہ تھوڑا ہے، یہ آسمان سے تھوڑا، یہ میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اس کو مروڑ تروڑ دیتا ہوں، کون ہے جو میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، اور میں جو ہے ان کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور مکے جو ہے وہ لہراتے تھے۔ یہ بھی سارے جو ہیں آپ نے دیکھے ہیں، ڈکٹیٹرز نہیں رہے، ڈکٹیٹرز چلے گئے ہیں، اور اس طرح ذوالفقار علی بھٹو بھی چلے گئے، بے نظیر بھی چلی گئی، لیکن ان کا ایک جانشین جس کی اگر تعریف کی جائے تو بالکل جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا، اس نے اتنی چھوٹی عمر میں جتنے بھی قد آور اور کاٹ کے جو یہ لوگ ہمارے پولیٹیکل ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے، بلکہ ان سے زیادہ بڑھ کے اپنی جو کوشش تھی آئین کے لیے، 1973 کے قانون سے لے کے جو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، 1973 کا قانون، یہ تقریباً 20 سال تک تو جو پاکستان کے پاس کوئی آئین تھا ہی نہیں، اور پھر جو ہے یہ آئینی شکل میں آیا۔ پہلے کیا تھا، کرمنل کوڈ انڈین جو ہے کرمنل جو ہے ایکٹیویٹیز ان کی جو ہے وہ بکس تھی، اور پھر اس طرح کی 2-3 جو ہیں وہ بکس تھیں، اور وہ بھی انڈین لا کی تھیں، وہی چلتے رہے، جس کو پاکستان کا نام دیا، پاکستان پینل کوڈ کا نام دیا گیا، اور پاکستان کرمنل لاز جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ بنایا گیا، تو یہ چلتا رہا۔ لیکن یہ جو ہے آئین اور قانون میں جمہوریت میں پیپلز پارٹی سے بڑھ کر اگر ہے کوئی تو کوئی نام ضرور آنا چاہیے، کوئی بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے جو جمہوریت کے ساتھ کھڑی رہی، اور جمہوریت کے آج بھی جو ہے تاریخ انہوں نے رقم کی ہے۔ جناب اس کے بعد آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مرحوم مفتی محمود صاحب، ان کا بھی بڑا نمایاں کردار رہا، اور وہ بھی آئین اور قانون کے ساتھ رہے، اور ان کی بھی ایک تاریخی حیثیت ہے اور بڑی ان کی اہمیت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کو وہ جاری کرتے ہوئے بڑا خوبصورت طریقے سے وہ لے کے چلے ہیں، اور اس آئین اور قانون میں اپنی وہ جو رائے تھی اس کو بھی جو ہے وہ محترم جو ہے وہ کروایا ہے، اور بڑا منوایا ہے حکومت سے، اور حکومت نے بھی بڑا اچھا کیا۔ حکومت اگر آپ شہباز شریف صاحب کو لیں تو شہباز شریف صاحب کی جو فلیکسیبلٹی ہے طبیعت کی، اور اس کے علاوہ جو ہے ضد اور انا اور خود پسندی وہ شامل نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ کامیاب ہو سکی، اور اس میں میجر کردار نون لیگ کا نہیں ہے، مین کردار پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام کا ہے، اور اس میں جو ہے آنے والے وقت میں اس ایک کام کی وجہ سے یہ پرڈکٹ آرام سے بڑے جو ہے تحمل سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آنے والے وقت میں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں بہت بڑے سیاستدان نہ صرف بنیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم بھی بنے۔ اور پھر جو ہے فضل الرحمان صاحب کو بھی جو ہے کے پی کے اور اس طرح جس طرح کی یہ جماعت ٹوٹ رہی ہے، پی ٹی آئی، اور اس کے جو ہے سارا ہجوم نظر آ رہا ہے، اور جس طرح کے ان کے اوپر کیسز ہیں بانی ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، اور جس طرح کی ان کی انا اور خود پسندی اور ہیرا پھیری کہ وزیر اعظم جس کو جو ہے وہ کہا ہے یورپ نے، تو یہ ساری چیزیں اب وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور ان کے لوگ بھی جو ہیں ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ان کی جو ہے ایک جنگ جاری ہے، اور اس کو کب تک جو ہے جھوٹ کو دوام ملے گا۔ یہ ایک افضل راجہ صاحب ہیں جو ٹویٹر پہ ہیں، انہوں نے بھی خود جو ہے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کا جھوٹ پر کتنا جو ہے وہ ساتھ دیں گے اور کتنا آگے چلیں گے جب تک کہ ان کے لوگ جو ہے وہ کھڑے نہیں رہتے۔ تو یہ خود ہی جو ہے وہ کہہ دیا ہے انہوں نے، افضل راجہ صاحب نے، اور ہو سکتا ہے ان کی یہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی ہوگی، لیکن یہ لوگ یوٹیوبر یا یہ سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولنے والے، اور اس جو ہے مطلب جس طرح پاکستان میں املاک کو، یا اس کے علاوہ جو ہے پنجاب کالج میں یہ معاملہ جو ہے لڑکی والا پیش ہوا ہے، تو اس کو جتنا اچھالا گیا ہے کہ پاکستان کو عدم استحکام اور پاکستان کو ایک طاقت یا جو پاکستان کی ایک قوت ہے اس کو کمزور کیا جائے، تو یہ ان کی جو کوششیں ہیں یہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو یہ قدرتی طور پہ ہے، لیکن حکومت نے اور باقی جو ہیں یہ کام کر لیے تھے شنگھائی تعاون تنظیم کا، تو یہ اس حساب سے نون لیگ تو بچ گئی ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی اور اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام بڑا کردار رہا۔
سب جو ہے وفاقی وزراء نے بھی خطاب کیا پارلیمنٹ میں، لیکن جو ایمن ولی خان کا ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری چاہوں گا۔ ایمن ولی خان نے بڑا ہی زبردست جو ہے ان کی بھی ہسٹری ہے، اور ان کا بھی ایک سیاسی بڑا خاندان ہے، جس طرح بادشاہ خان صاحب ان کے دادا ہیں، اور اسی طرح ان کے والد جو ہیں ایمن ولی خان تھے، اور اس طرح یہ ایمن خان جو ہیں، انہوں نے جو تقریر کی تھی، انہوں نے بڑی ہی زبردست تقریر کی ہے، اور اس کو بھی جو ہے وہ سراہنا چاہیے۔ اور یہ حقیقت میں یہ جو آئی ہے ترمیم، اس کا پاکستان کے لیے یا پاکستانی سیاست میں یا ججوں کا جو سیاست میں انٹرفیئرنس ہے، اس کا جو ہے وہ ضرور خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک تو جناب یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آئینی ترمیم اصل میں غیر آئینی ترمیم ہے، یہ بالکل جو ہے پاکستان کے خلاف ہے یا عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے، یہ بالکل ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے عدلیہ میں یہ ڈکٹیٹر جو تھے، ان کے سامنے یہ گھٹنے ٹیک دیتے تھے، جو بھی ہوتا تھا ان کو کہہ دیتے کہ آپ ہی جو ہے جو مرضی جو ہے وہ ہمیں قانون بنا کے دے دیں، ہم ان کو جو ہے امپلیمنٹ کر دیں گے، اور ان کا کردار آپ کے سامنے سارا رہا ہے، اور تیرا جج میرا جج یہ بھی چلتا رہا ہے۔ تو اب یہی طریقہ جو ہے یہ حکومتی لیول سے یا یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں مل کے، جس طرح جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، یہ ساری جماعتوں کا جس اس میں حصہ ہے، اس پہ اتفاق کیا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ جج جو ہیں یا جن کی حمایت جو ہوتی تھی کسی جو ہے کہ جماعت کی طرف سے، یہ خود ہی جو ہے اس طرح کرتے تھے، اور یہ قانون بنایا ہوتا جو موسٹ سینئر جج ہوگا وہ جو ہے چیف آف جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ جج بنے گا، چیف جسٹس بنے گا۔ تو اس حساب سے یہ اب جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے، جس طرح کی جو ہے وہ فوج میں ہوتی ہے، جس طرح کے جو ہیں کرنل یا جرنل جو ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ایک لسٹ تیار کی جاتی ہے 3-5 ناموں کی بتدریج، تو موسٹ سینئر جو ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ سلیکٹ کرتی ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرتی ہے۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، خود مختاری اور عوامی جو حمایت ہے وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ وہ ججوں کے پاس کیا قانون ہے کہ ایک وزیر اعظم کو جو ہے گھر بیٹھے، ایک جس کو جو ہے عوام نے منتخب کیا ہے، پارلیمنٹ میں اس کو جو ہے سلیکٹ کیا گیا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا جائے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، تین جو ہے وہ طریقوں سے، ایک وزیر اعظم کو 3 مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ گھر بھیجا ہے، اسی طرح باقی وزراء اعظم کو، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی جو ہے ہمارا آج تک کی ریکارڈ ہسٹری ہے ہماری، اور یہ ٹریک ریکارڈ ہے ہمارا کہ کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ اس سے سب سے پہلے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ فارم 47 والا یا فارم 45 والا، یہ جو ہے یہ آر ٹی ایس سسٹم والا بھی جو پہلے نہیں کر سکا تھا، وہ جو ہے فارم 47 والا اب اس آئین اور قانون کے تحت پورے 5 سال کر سکے گا، کیونکہ ان کی عدلیہ کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی، اور ان کو جو ہے اسی طرح جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا جس طرح فوج میں جو ہے چیف آف آرمی کی سلیکشن ہوتی ہے، اور چیف آف آرمی کی جو سلیکشن ہوتی ہے وہ بھی موسٹ جو ہے سینئر ہوتا ہے، اور پھر جو ہے اختیار ہوتا ہے کہ اس کو حکومت جس کا وہ پینل ہوتا ہے اس میں جو ہے اس کو جو ہے وہ بنا دے۔ تو اسی طرح کا یہ حق بھی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کون جو ہے اس کے خلاف نہیں ہے پاکستان میں کہ ان کی کوئی جو ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں ہونا چاہیے، پی ٹی آئی سمیت، لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہے، اور یہ اختیار اب پارلیمنٹ کو آ گیا ہے، اور یہ ججز جو ہیں اپنی مرضی کے جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں سے جو مشاورت کرتے تھے، بچوں کی جو حمایت ہوتی تھی، جو انہیں اچھا لگتا تھا ان کی حمایت میں یہ فیصلے کرتے رہے، گوڈ ٹو سی یو کہتے رہے، بندیال، کھوسا، جسٹس اعجاز الحسن، ثاقب نثار، اور سبزیوں کے جو ہے وہ جو ریٹ بنائے جاتے تھے اور سو موٹو ایکشن لیے جاتے تھے، وہ بھی اب نہیں ہوگا۔ اب جو کام رکے ہوئے ہیں عوام کے، جو فائدہ ہے اس کا، عوام کے جو کیسز ہیں جو بڑے جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، پتہ نہ کتنے سال کے جو ہیں 50 سال کے جو کیسز پڑے ہوئے ہیں ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے، اور یہ جو ہوتے تھے پولیٹیکل، ان کو اگر صبح جو ہے وہ کیا تو شام کو جو ہے نمبر لگ گیا، اور پھر جو ہے اس کی جو ہے وہ سنوائی ہو رہی ہے۔ تو یہ آئین اور قانون کوئی اور جو ہے وہ عدالت کرے گی، آئین اور قانون کی بینچ جو ہوگا، اور باقی کیسز جو ہیں عوام کے، لوگوں کے، اور بالعموم جو چلائے جاتے ہیں ان کو بھی جو ہے ایک سپیڈ ملے گی، اور وہ یہ کام جو ہے باقی بھی کرتے رہیں گے۔